1 जनवरी 1983 یہ وہ ڈیٹ ہے جب پاکستان میں پنجاب کے شہر مریدگاہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اقبال مسیح تھا۔ اقبال مسیح کے والد سیف مسیح ایک مزدور تھے اور والدہ عنایت بی بی ایک ہاؤس ورکر تھی۔ یہ لوگ بہت غریب تھے اور ان کا گزر بسر بہت مشکلوں سے ہوتا۔ سن 1986 میں سیف مسیح اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان کے پاس پیسے نہیں، پھر انہوں نے بینک سے لون لینا چاہا تو بینک نے بھی ان کو لون نہ دیا۔ اس دوران سیف مسیح نے ایک آدمی سے 600 روپے کا ادھار لیا اور جس سے ادھار لیا وہ فیکٹری کا ایک مالک تھا اور اس فیکٹری میں قالین بنا کر اب یہ جو قرض لیا تھا اس کے بدلے سیف مسیح نے اپنے بیٹے اقبال مسیح اس فیکٹری پر کام پر لگوا دیا۔ اقبال کی عمر اس وقت 4 سال تھی اور اب اس نے اپنے باپ کا لیا ہوا 600 روپے کا قرضہ اس فیکٹری میں کام کر کے اتارنا تھا، وہ بھی سود سمیت۔ 4 سالہ اقبال کو 1 سال تک صرف اس فیکٹری میں کام سکھایا گیا۔ 1 سال کے بعد اس کو پر ڈے کا 1 روپیہ ملنا۔ 4 سے 5 سال کا بچہ اب کیا کام کرے گا؟ لیکن اقبال مسیح پھر بھی اس فیکٹری میں ایک غلام کی طرح زندگی گزارنا شروع ہو گیا۔ اس کو ایک کمرے میں چین سے باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اقبال کو دن بھر کھانا بہت کم کھلایا جاتا تھا اور دن بھر 14 گھنٹے کام لیا جاتا تھا۔ اسی دوران کام میں غلطی ہونے پر اس کو بہت بری طریقے سے پیٹا جاتا تھا۔ جس عمر میں اس بچے کو اسکول میں ہونا تھا اس عمر میں اقبال یہ سب سروائیو کر رہا تھا۔ اقبال کو کھانا بہت کم دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی گروتھ ہونا بھی رک گئی اور یہی وجہ تھی کہ اس کا قد چھوٹا ہی رہ گیا۔ اس دوران بچوں کو اینٹوں کے پھٹوں پر اور قالین کی فیکٹری پر زبردستی کام لیا جاتا۔ اس دوران اکثر والدین غربت کی وجہ سے فیکٹری مالکان سے قرضہ لیا کرتے تھے اور مجبوراً ان کے بچوں کو وہاں کام کر کر اس قرضے کو اتارنا ہوتا اور اس کا سود اتنا ہوتا تھا کہ یہ بچے ساری عمر یہیں کام کرتے رہتے تھے اور اقبال مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اقبال 6 سال تک اس فیکٹری میں کام کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے کوشش بھی کی کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے اور فائنلی 10 سال کی عمر میں یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو۔ اس دوران سپریم کورٹ نے اس طرح زبردستی بچوں کے ساتھ کام کرنے والوں کو انلیگل قرار دیا تھا۔ اقبال یہ بات جانتا تھا۔ اقبال فیکٹری سے بھاگ کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا اور اس نے اس فیکٹری کے مالک کے اوپر رپورٹ کر، لیکن پولیس نے یہ سب سن کر اقبال کو پکڑ کر اسی فیکٹری میں لے گئے۔ اقبال کو اس فیکٹری کے مالک نے کیا سزا دی ہوگی ہم سب اندازہ لگا سکتے۔ اس کے کچھ ہی عرصوں بعد اقبال پھر سے اس فیکٹری سے بھاگ گیا۔ اس دوران ایک ادارہ BLLF یعنی بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ، اس ادارے نے ایک اسکول کھولا ہوا جو کہ ایسے بچوں کو تعلیم دیتا تھا جن بچوں کو زبردستی مزدوری کروائی جاتی ہے، اور اقبال نے اسی اسکول میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جو کورس 4 سال کا تھا اقبال نے 2 سال میں اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ اقبال چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک وکیل بنے جو کہ ایسے بچوں کی مدد کرے جن سے زبردستی فیکٹریز میں کام کروایا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اقبال نے اس دوران 3000 بچوں کو ایسی جگہوں سے نکالنے میں ان کی مدد۔ اقبال کو لوگ اس کے اچھے کاموں سے جاننے لگے۔ اس بچے کو دنیا بھر سے بھی انویٹیشن آنا شروع ہو گئی۔ 1994 میں اس کو ریبوک ہیومن رائٹس کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس سارے عرصے میں اس کو بانڈڈ لیبر ریبلیشن فرنٹ نے بہت مدد۔ یہ وہی ادارہ تھا جہاں سے اقبال نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اس ادارے کو احسان اللہ خان چلا رہا تھا۔ اقبال مسیح اب ایک ہیرو بن چکا تھا لیکن اقبال کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اقبال سے بہت سے لوگ خوش نہیں، خاص طور پہ وہ مافیا جو بچوں سے زبردستی کام کرواتے تھے۔ اقبال کی وجہ سے ان مافیاؤں کو بہت مشکل ہو رہی تھی اور یہی اقبال کی موت کی وجہ بنی۔ 16 اپریل 1995 رات کے 8 بجے 12 سالہ اقبال مسیح اپنے آبائی شہر مریدگاہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا۔ اسی دوران اس کو کسی نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ یہ سب کرنے میں اسی گینگ کا ہاتھ تھا جو کہ کارپیٹ فیکٹری میں بچوں سے زبردستی کام کروایا کرتا۔ اگر وہ بچے وہاں سے بھاگ جاتے تھے تو یہ گینگ ان کو مار دیا کرتا اور اقبال کو بھی اسی گینگ نے مارا تھا۔ یہ بہت ہی بڑی خبر تھی۔ اس دوران اس خبر کو لے کر کافی جگہ مظاہرے بھی ہوئے، لیکن 12 سالہ اقبال مسیح اب اس دنیا کو الوداع کہہ چکا تھا۔